بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَىٰ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر صدق اللہ العظیم۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پر لعنت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بات بار بار ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہر سنی کہلوانے والا یا اہل سنت کے حلیے اور روب کے اندر بندہ سنی نہیں ہوتا۔ بڑے ایسے منافق ہیں ہمیشہ سے کہ جو اہل سنت کا روپ دھار کر، اہل سنت کا لیبل لگا کر وہ کام روافظ اور گستاخان صحابہ کا کرتے ہیں۔ تو اصل میں آپ نے جس چیز کو دیکھنا ہے وہ زبان ہے اور صحبت ہے، سنگت ہے، کہ یہ جو مولوی ہے اس کی سنگت کس کے ساتھ ہے، اس کی سوسائٹی کیسی ہے اور اس کی زبان کیسی ہے۔ بس یہ اصل میں پہچان ہے۔ صرف دعووں پہ آپ نے نہیں جانا، اس کی گفتگو بھی آپ نے غور کرنا ہے، اس کی صحبت سنگت دیکھنی ہے کہ کس کے ساتھ ہے۔ اگر صحبت اہل سنت کے ساتھ ہے اور اس کے زبان پر اہل سنت کے جو شعار ہیں، اہل سنت کی جو علامات ہیں وہ جاری رہتی ہیں تو وہ بندہ سنی ہے۔ اور اگر وہ روپ اہل سنت والا رکھتا ہے اور لیبل اہل سنت کا ہے لیکن اس کی سوسائٹی، اس کی سنگت، اس کی زبان پر رافضیوں کی حمایت جاری رہتی ہے، غالی ہے، صحابہ پہ تان کرتا ہے، سمجھ لیں یہ منافق ہے۔ تو اس دور میں جو اس طرح کے منافقین، ان میں سے ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، نام اس کا فضل ہمدرد ہے، اصل میں بے فضل بھی ہے اور بے درد ہے، ہاں اس کو رفس کا بڑا درد ہے۔ اس کے تقریباً عرصہ دراز سے سارے بیان رافضیوں کی حمایت کے اندر ہیں، ہر بیان دجل، فریب، مکاری، جھوٹ، کذب پر مبنی ہوتا ہے۔ آج ہم اس کا آپ کے سامنے جو ایک بیان رکھ رہے ہیں وہ اویس ربانی صاحب ہے، ان کا جو پروگرام ہے میں اور مولانا، اس کے اندر جو اس نے کچھ بیان کیا اس میں سے 55 سیکنڈ کا اس کا وہ کلپ ہے۔ اس 55 سیکنڈ کے کلپ کے اندر اس بدبخت نے حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی ہیں، کاتب رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، جن کی تعریفیں امام بخاری سے لے کر تمام محدثین، مفسرین، مؤرخین، صوفیاء، علماء سب کی کتابوں میں ان کی عظمتیں، ان کی شانیں جو ہیں وہ چمکتی نظر آتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر 55 سیکنڈ کے اندر اس بدبخت مفتی نے 5 جھوٹ بولے ہیں، 5 جھوٹ، 5 الزام۔ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ان باتوں کو بسند صحیح ثابت کرے اور پھر یہ بھی بتائے کہ بسند صحیح جو بات ہوتی ہے، جو خبر واحد ہوتی ہے صحیح، وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے، قطعیت کا یا ظن کا۔ اور جب قطعیت نہیں ہوتی خبر واحد صحیح کے اندر بھی، تو کسی بھی نیک مسلمان پر، کسی بھی متقی پرہیزگار پر، کسی بھی شان والی ہستی پر الزام لگانے کے لیے کیا ظنی چیزوں کو دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ تو اب ہم آپ کے سامنے اس کا بیان رکھتے ہیں، پہلے بیان سنیں۔ 5 جھوٹ اس نے بولے ہیں، وہ سماعت کریں پہلے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے زمانے میں زبردستی لوگوں سے بیعت لی، اور عبداللہ ابن عمر سے بخاری کے اندر روایت ہے کہ حکم دیا کہ بلکہ عبداللہ ابن عمر کو قتل کی دھمکی دی، اگر تمہارے سے اور تمہارے باپ سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں اس کو چلانے میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو اس بات سے ڈرایا کرتے تھے کہ تم مستحکم رہنا ورنہ شام کے اندر معاویہ بن ابی سفیان ہے، فتح الباری کے اندر لکھا ہے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو صلح حسن ہوئی، جس کا ہمارے ہاں بہت یہ لوگ نام لیتے ہیں، صلح حسن بخاری میں ہے کہ تو عظیم گروہ میں اس کی خلاف ورزی ہوئی، اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ اسد الغابہ کے اندر شرائط لکھی ہوئی ہیں، الاستیاب کے اندر ہیں، ہمارے اہل سنت مصادر کے اندر یہ شرائط لکھی ہوئی کہ کن شرائط کے اوپر امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ وہ شرائط کے اوپر وہ صلح کی تھی۔ سب کہیے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب اس 55 سیکنڈ کلپ کے اندر آپ نے اس کے 5 جھوٹ سنے ہیں۔ پہلا جھوٹ کیا ہے؟ کہتا ہے معاویہ بن ابی سفیان، یعنی اس بدبخت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور ہم اس کو یہ بھی چیلنج کریں گے کہ اگر تجھ میں دم خم ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کا انکار کر کے دیکھو، حضرت امیر معاویہ کو صحابیت کی لسٹ سے نکال کر دیکھو۔ اگر تیرے اندر اتنی ہمت جرت ہے، رافضیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے بدبخت، خریدے ہوئے آدمی، اگر تم کہو کہ میں خریدا ہوا نہیں ہوں تو پھر حلفیہ بیان جاری کرو کہ آج تک میں نے رافضیوں کا ایک پیسہ نہیں کھایا، حلفیہ بیان جاری کرو اگر سچے ہو تو۔ اب دیکھیے پہلا جھوٹ اس نے بولا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے زبردستی بیعت لی۔ معاویہ بن ابی سفیان نے زبردستی بیعت لی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس جھوٹ کو ثابت کرو، بسند صحیح کسی روایت سے دکھاؤ کہ حضرت امیر معاویہ نے سختی کر کے کسی سے بیعت لی ہو۔ یہ پہلا جھوٹ ہے تیرا۔ اور دوسرا جھوٹ کیا ہے؟ کہتا ہے جی عبداللہ بن عمر کو قتل کی دھمکی دی، اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یعنی 4108 نمبر حدیث ہے۔ آپ کھول کے دیکھیں کہ اس بدبخت نے یہ اس حدیث پر روایت پر 2 جھوٹ بولے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ حضرت معاویہ نے عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کی دھمکی دی، اور دوسرا جھوٹ کیا کہا، ہم تم سے اور تمہارے باپ سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ اس کے 2 جھوٹ ہیں 4108 نمبر حدیث پر۔ اس کے 3 جھوٹ ہو گئے۔
بدبخت کے۔ اگلا چوتھا جھوٹ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت عمر صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے کہ تم مستحکم رہنا ورنہ شام میں معاویہ موجود ہے، یعنی جو حضرت معاویہ کی شان تھی اس کو عیب بنا دیا۔ اب ہم اس سے پوچھتے ہیں بدبخت انسان، یہ بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ کو شام میں لگایا کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو جب حضرت عمر خود لگا رہے ہیں، خود بہار رکھا ہوا ہے، تو اگر یہ ایسے آدمی ہیں تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ شام کے اندر معاویہ ہے، ڈرتے رہنا، مستحکم رہنا، اس سے ڈرنا، یعنی جو حضرت معاویہ کی شان ہے کہ بھئی خبردار میرے بعد فتنہ نہ کرنا ورنہ شام کے اندر معاویہ موجود ہے، یعنی فتنوں کا خلا کما کرنے کی جو صلاحیت حضرت معاویہ کے اندر ہے سب کے اندر نہیں ہے۔ حضرت عمر ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور یہ بدبخت حضرت عمر پر بھی عیب لگا رہا ہے کہ بھئی خود مقرر کر کے ایک عیب دار آدمی نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو پھر کہہ رہے ہیں بھئی ڈرتے رہنا، معاویہ شام کے اندر موجود ہے۔ کیا حضرت عمر کی مخالفت کے ساتھ کیا وہ حضرت عمر سے بڑھ کر اور ان کے اختیار سے باہر ہو کر وہ قابض ہو چکے تھے شام پر؟ تو جب حضرت عمر نے خود لگایا ہوا ہے، بہار رکھا ہوا ہے، ان سے راضی ہیں، ان کی صلاحیتوں کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں اور انہیں تسلیم کرتے ہیں، اور تم یہ بکواس کر رہے ہو کہ حضرت عمر صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے کہ خبردار میرے بعد مستحکم رہنا، شام کے اندر جو معاویہ موجود ہے۔ یہ بھی اس کا جھوٹ ہے، اس کو ثابت کرے کہ حضرت عمر نے یہ الفاظ کہے ہوں، حضرت عمر نے خود لگایا۔ حضرت عمر کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ اگر معاذ اللہ ایسے ہوتے تو حضرت عمر معزول کر دیتے۔ اسی طرح کر کے پانچواں جھوٹ اس کا کیا ہے؟ 55 سیکنڈ کلپ کے اندر پانچواں جھوٹ کہتا ہے معاویہ بن ابی سفیان نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، معاہدے کی۔ جیسے جی ہمارے ہاں کہتے ہیں جی صلح ہو گئی، صلح کا بڑا نام لیتے ہیں، بخاری کے اندر ہے جی یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ تو وہ اصل میں کیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اصول الغابہ کے اندر دیکھیں، الاستیاب کے اندر دیکھیں، اہل سنت مصادر میں دیکھیں کہ کن شرائط کی بنیاد پر صلح ہوئی تھی، وہ دیکھیں الاستیاب اصول الغابہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اس کا چھٹا جھوٹ ہو گیا۔ پانچواں تو یہ تھا کہ اس نے معاویہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اب چھٹا جھوٹ یہ بھی اس کا ہے، کہتا ہے کہ شرائط موجود ہیں اصول الغابہ کے اندر، الاستیاب کے اندر، تو ہم یہاں بھی کہتے ہیں اگر سچے ہو تو بھائی زور لگا لو ان کتابوں سے بسندے صحیح، وہ شرائط ثابت کرو، وہ شرائط ثابت کرو، اور یہ ثابت کرو کہ اس نے معاویہ نے وہ پوری نہیں کی۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، مر جاؤ گے، لیکن تم نے جو 55 سیکنڈ کے اندر 6 جھوٹ بولے ہیں ان کو قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے بسندے صحیح۔ اگر کار بھی لاؤ گے بالفرض تو ہم پھر اگلی بات کریں گے کہ جو خبر واحد صحیح ہوتی ہے وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے، کیا وہ اس سے یقین حاصل ہوتا ہے، علم کو واجب کرتی ہے، اس پر اطمینان ہو سکتا ہے، یا ظنی ہے؟ اور جو ایک سکہ شخصیت ہے، ایک قابل اعتماد متقی پرہیزگار شخصیت ہے، جس کی صحابیت کی، امین ہونے کی، کاتب وحی ہونے کی، صحابی رسول کاتب رسول ہونے کی پوری امت گواہی دے، اس کے بارے میں یہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں قبول ہو سکتی ہیں مفتی بدرس صاحب؟ تو اس نے جو یہ 6 جھوٹ بولے ہیں 55 سیکنڈ کلپ کے اندر، ہم کہیں گے ان کو بسندے صحیح ثابت کرو، ثابت کرو۔ مر جاؤ گے نہیں کر سکتے، نہیں کرو تو کہو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور ہم اویس ربانی سب سے کہیں گے ایسے کذاب لوگوں کو اپنی محفل میں نہ بلایا کریں، اور اگر بلاتے ہیں تو ایسے بدبختوں سے ثبوت مانگا کریں۔ اور ایسے بدبخت جھوٹے کذاب جو لوگ ہیں جو بکے ہوئے ہیں چند دن کی زندگی کے لیے، جنہوں نے پیسے پر اپنا ایمان بیچ دیا ہے، ایسوں کی چیزوں کو آگے شیئر کر کے، کذب بیانیوں کو، صحابہ کی گستاخیوں کو شیئر کر کے آپ اپنے نامہ مال کے اندر بھی گناہوں کا اضافہ نہ کریں، یہ آپ کے لیے بھی گناہ جاریہ ہے۔ جیسی لعنت ان کذابوں پہ پڑتی ہے، جو بندہ اس کو پروموٹ کرے، آگے پھیلائے، وہ بھی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو آپ لعنت سے بچیں۔ جس محفل میں صحابہ پہ تان ہو اس محفل پر لعنت ہوتی ہے، تو آپ اپنی محفل میں صحابہ پہ تان نہ ہونے دیا کریں۔ کچھ صحابی پہ تان کریں تو اس بدبخت سے ثبوت مانگا کریں، بھئی ثبوت لاؤ جو جھوٹ بول رہے ہو۔ کم از کم اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بسندے صحیح ثابت کرو، اتنا تو کہیں۔ پھر اگر بسندے صحیح کوئی چیز لاتا ہے تو پھر آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ یہ جو چیز پیش کر رہا ہے، کیا یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس روایت کے اندر موجود ہے، لفظوں میں چیز موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کی کوئی تعویل تو نہیں ہو سکتی۔ اور آخر میں ہم ایک اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کے خلاف جو جرح ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ اگر صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ائمہ دین کہتے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو ہم اصل لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں کبھی ایسی باتیں ان سے ہو جاتی ہیں، جس کی مثال ہم دیتے ہیں مسلم شریف سے۔ 4577 نمبر روایت ہے، 4577 نمبر روایت مسلم شریف کی آپ کھول کے دیکھیں، جس میں حضرت عباس کی طرف سے حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں الفاظ ہیں، لیکن اہل سنت قبول نہیں کرتے۔ اور اسی کے ضمن میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر یہ اصول بیان کیا کہ اہل سنت صحابہ کے بارے میں اس طرح کی چیزیں قبول نہیں کرتے۔ قابل طویل ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم انہیں راوی کی غلطی کہتے ہیں، اس کی طرف لٹا دیتے ہیں۔
اور یہ وہ ضروری بات ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اور آخر میں ہم پھر کہتے ہیں کہ صرف کسی کا حلیہ دیکھ کر اہل سنت والا اور صرف ٹائٹل دیکھ کر کبھی آپ دھوکہ نہ کھائیں یہ بندہ اہل سنت ہے، بلکہ اس کی زبان دیکھیں، اس کی گفتگو دیکھیں، اس کی صحبت دیکھیں. اور یہ جو بے درد مفتی ہے اس بیچارے کی تو شکل بھی اہل سنت والی نہیں رہی. آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اس کے چہرے پر کس طرح ان کذب بیانیوں کی وجہ سے، صحابہ پہ تان کرنے کی وجہ سے اور منافقت اختیار کر کے سنی زہر کر کے رفض کو پھیلانے کی وجہ سے کس طرح اللہ کی پھٹکار اس کے چہرے پہ پڑ چکی ہے، کس طرح بے رونق ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے جتنے بھی منافق ہیں، جتنے بھی 2 نمبر لوگ ہیں، مولوی ہیں جو اہل سنت بن کے اہل سنت کی معنوں سے کھیلتے ہیں، صحابہ پہ تان کرتے ہیں اور رفض کو پروموٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے ہمارے سنی بھائیوں کے ایمان کو محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.